عاشوراء کا روزہ کس دن رکھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اہل علم کے دو موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کو رکھنا چاہیے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ 9 محرم کو رکھنا چاہیے۔ اس میں پہلا موقف راجح ہے کہ 9 اور 10 محرم کو رکھنا چاہیے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں صوموا التاسع والعاشر، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھو۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اراد ان یصوم عاشوراء فلیصم التاسع والعاشر، جو عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے۔ اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشافعی وأحمد وإسحاق، یہی موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا۔ بعض اہل علم نے صحیح مسلم کی حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف بھی ہے کہ صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان سے ایک شخص نے اس عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا گنتی کرو۔ اس نے گنتی شروع کی، جب 9 محرم پر پہنچا تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے 10 محرم کے روزے کی نفی کی ہے۔ 9 کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے، 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں وَالصحیح ان المراد یوم التاسع والعاشر، کہ اس سے مراد 9 اور 10 محرم ہے۔ اور اسی حدیث پر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں باب قائم کیا ذکر الاستحباب للمرء ان یصوم یوما قبل یوم عاشوراء، بندے کے لیے مستحب ہے کہ وہ عاشوراء کے دن سے پہلے ایک دن روزہ رکھے۔ یہ باب قائم کرنے کے بعد امام ابن حبان رحمہ اللہ نے یہی حدیث صحیح مسلم والی ذکر کی ہے۔ تو یہ کبار ائمہ محدثین ہیں جو عربی کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کو بھی جانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو بھی جانتے تھے۔ اسی طرح سعودیہ کے علماء مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور ان کی لجنہ کمیٹی اس کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ تو یہی راجح ہے کیونکہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، اور ان کے بعد بڑے بڑے ائمہ کا موقف ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا موقف ہے کہ صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے، یہ خطا ہے، یہ موقف درست نہیں ہے۔